بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اللہ رب العزت بھی برداشت نہیں کرتا، اور دنیا میں ہی اس کے اثرات و ثمرات نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے گستاخ مرد اور سب سے پہلی گستاخ عورت کا تذکرہ کیا ہے، جس نے شان اقدس میں سب سے پہلے گستاخی کرنے والا مرد اور سب سے پہلے گستاخی کرنے والی عورت دونوں کا تذکرہ کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس میں سب سے پہلا گستاخ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جس نے گستاخی کی، منہ پر کی، ابو لہب نے، کیا انجام ہوا؟ اس کا انجام دنیا میں یہ ہوا، بہت مالدار تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت اس کا اثر رسوخ والا تھا، لیکن زندگی میں انجام یہ ہوا کہ تڑپ تڑپ کر مرا، اور اس کی لاش کو دفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بیٹے تک نے جو ہے اس کی لاش کو سڑنے پر کے لیے چھوڑ دیا۔ جب مکے میں اس کی لاش پہ بدبو پھیلی تو اس نے حبشی غلاموں کو بلا کر کے ان کو اجرت پر دے کر کے کہا کہ اس کو ٹھکانے لگاؤ، تو ان لوگوں نے بھی ہاتھ لگانا گوارا نہ کیا، اور اس کو لاٹھی ڈنڈوں سے ڈھکیل کر کے اس کی لاش کو قبر میں ڈھکیل دیا، اور اس کے اوپر سے اینٹ پتھر مار کر کے اس کو جو ہے زمین دوز کر دیا۔ یہ تو ابو لہب کا انجام ہوا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو لہب کا نام تو عبد العزیٰ تھا، لہب کے معنی آتے ہیں جو ہے شعلے کے، اس کا یہ لقب تھا، بڑا خوبصورت تھا، جو ہے شعلے جیسے اس کے رخسار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب شعلے، آگ کے شعلے میں جلے گا۔ یہ دنیا میں تو ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنایا، سیصلی نارا ذات لہب، لپٹوں والی آگ میں بھی جلے گا، جہنم میں اس کا انجام جو ہے، آخرت میں اس کا انجام جو ہے جہنم ہے، اور دنیا میں انجام دنیا نے دیکھ لیا۔ ایسے ہی گستاخ عورت، سب سے پہلے جس عورت نے گستاخی کی وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی مالدار، لیکن بڑی خسیس اور جو بڑی کنجوس، لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں کرتی تھی۔ اس نے پاس ایک ہار تھا، اس نے کہا کہ میں اس ہار کو بیچ کر کے نبی کی مخالفت میں یہ پیسہ خرچ کروں گی۔ جیسے آج کل کے بہت سے گستاخ اس طرح کے جو ہے بد دماغی اپنے دماغ میں سمائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا یہ انجام کیا کہ وہ لکڑیاں چن کر لا رہی تھی، ایک جگہ تھک ہار کے بیٹھ گئی، اور وہ لکڑیوں کا گٹھر جو اس کے سر پہ تھا، اور اس نے جو ہے دوپٹے یا جو ہے رسی سے اس کو جو ہے اپنے کندھے اس پہ لٹکا رکھا تھا سر پر، وہ بیٹھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گٹھر نیچے کو لڑک گیا، اور وہ گٹھر کا جو ہے پھندا یا رسی اس کے گلے میں آ لگی، اور اکیلے تھی، اس کی وجہ سے وہ اس کے پھانسی جیسی شکل ہو گئی اور وہ مر گئی۔ تاریخ میں اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یہی گلے میں توق ڈال کر کے اور مضبوط رسی اس کے گلے میں ڈال کر کے جکڑ کر کے جہنم میں پھینکی جائے گی۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العزت گستاخ کو معاف نہیں کرتا۔ اگر امت کو اللہ نے استطاعت دی ہو کہ اس گستاخ سے جو ہے انتقام لیا جا سکے تو امت کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر حالات ایسے نہ ہو تو امت اگر صبر سے کام لے، تحمل سے کام لے کہ گستاخ سے مقابلہ کرنے میں نقصان زیادہ سامنے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں مقابلے میں نہیں نکلنا ہے۔ بڑے اس زمانے میں جو ارباب حل عقد ہیں وہ جیسا طے کریں، ان کے جو ہے رائے مشورے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق مضبوط جوڑیں گے، صرف جو ہے محبت کا نہیں بلکہ اطاعت اور اتباع سنت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات و ہدایات پر عمل، دین اسلام پر کو سچے معنوں میں زندہ رکھنا اور شریعت اسلام پر عمل کرنا، یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ قدرت خود انتقام لے لے گی، اور وہ دن دور نہیں جبکہ دنیا خود دیکھ لے گی۔ آپ سروے کر لیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بھی گستاخ گزرے ہیں، چاہے وہ عورتوں میں ہو، مردوں میں ہو، اسی طریقے سے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ خسرو پرویز کجرو کا، جو ایک شخص بادشاہ تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو خط لکھا اور اس نے جو ہے گستاخی کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والے نامے مبارک کو چاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے اس کو بھی کوئی چاک کر دے گا، اس کو بھی جو ہے دنیا میں
انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہی ہوا، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کی تختہ پلٹ دیا۔ تو دنیا میں جس نے بھی گستاخی کی، بادشاہ ہو، حکومت ہو، عوام ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب مثالیں موجود ہیں، ہر زمانے میں مل جائیں گی۔ جس نے گستاخی کی، دنیا میں قدرت نے اس سے انتقام لے لیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جو ہے بددل ہونے، مایوس ہونے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ قدرت خود انتقام لے لے گی۔ ہمیں تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مثال قائم فرمائی ہے کہ جتنے مسلمان اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی شخص اپنے پیغمبروں سے، اسکالروں سے اس قدر محبت کرنے والے دنیا میں ہو جتنا کہ نبی کے امتی نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کے سرمایہ کو باقی رکھے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔